بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اختر سیلوی نیوز بے ویوز کے ساتھ. ناظرین کرام، ہم کو معلوم ہے کہ کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں ظلم و ستم اور قتل و غارت کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں کی اس سے چشم پوشی نظر آ رہی ہے. قابل فخر ہے وہ ہمارے سپوت جو انتہائی نامساعد حالات کے باوجود کشمیر پر ڈھائی کے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. انہی مجاہدین کشمیر میں علی رضا سید چیئرمین کشمیر کونسل یورپ ہے، جو کہ کئی سالوں سے کشمیریوں کی آواز کو اور کشمیر کی صورتحال کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. لیکن کبھی 1 ملین دستخطوں کی مہم ہوتی ہے تو کبھی یورپ بھر میں انڈین امبیسی کے سامنے مظاہرے کیے جاتے ہیں. یورپی پارلیمنٹ میں ان کی درد بھری آواز سے سسکیوں راہوں کی آواز اکثر سنائی دیتی ہے، لیکن تاحال عمل اور رد عمل کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو سامعین کرام، ہمارے ساتھ آج ہیں علی رضا سید صاحب. تو آج ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے اور ان کے خیالات سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے. تو شاہ صاحب ویلکم EU خبریں کے فورم سے. تو بہت شکریہ سیلوی صاحب. سب سے پہلے میں یہی پوچھوں گا کہ کرونا کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں سیلوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ اظہار خیال کر سکوں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی وجہ سے تمام جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں سب کرونا کی ہی جو پینڈیمک ہے اس کے اندر ہی مصروف ہیں. لائف جو ہے معطل ہو چکی ہے ہر جگہ تقریباً. لیکن اس کے باوجود جو کشمیر ایشو ہے وہ آہستہ 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 اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور لوگ جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ یورپ میں ہوں، US میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، UK میں ہوں، ہر جگہ لوگ کشمیری جو ہے پاکستانی ڈائسپورا وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے کافی حد تک جو کام ہے وہ متاثر ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو چیزیں اس میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کا وہ چہرہ جو 70 سال سے بگیسٹ ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا جو نعرہ لگاتے تھے وہ پاش پاش ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، جب سے مودی سرکار دوسری دفعہ وہ پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، انہوں نے آرٹیکل 370 35A کو ختم کیا، کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا. لاک ڈاؤن آج 300 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن جاری ہے. ہمارے بچوں کو وہاں سے اغوا کر کے انڈیا کے اندر دور دراز علاقوں میں لے جایا جاتا ہے، کیمپوں میں رکھا جاتا ہے 2-2 3-3 ہزار میل دور، جہاں والدین یا ان کے جو لو ونز ہیں وہ جا نہیں سکتے. یہ ساری مصیبتوں کے باوجود کشمیریوں کی تحریک جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، آواز ان کی دنیا تک پہنچ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں کرونا وائرس کے اس پیریڈ میں یورپین پارلیمنٹ کی ریسرچ سروس کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ آیا. وہ ڈاکومنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس ڈاکومنٹ کا جو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کو. جی کریں. یہ ڈاکومنٹ جو ریسرچ سروس نے جاری کیا تھا، یہ جو نئے MEPs آتے ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو جو نئے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کو جو کانفلکٹ ہیں دنیا کے، یہ دنیا کے ہر ممالک کے بارے میں نکالتے ہیں. لیکن کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے یہ تیسری رپورٹ آئی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کشمیریوں کی وہ جو مصیبتیں ہیں اس کے بارے میں، کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ ریفرنس ہیں. اور یہ جب بھی کوئی MEP جب ریزولوشن آئے گا، ڈیبیٹ ہوگی، ووٹ ہوگا، تو وہ اس کے پاس نالج ہوگا کہ میں نے اس پہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کس طرف دینا ہے، کیا اس جو کشمیریوں کی حمایت کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، یا جو بھی اس نے پوائنٹ آف ویو لینا ہوگا، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہے، ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے، یورپین کمیشن ہے، یورپین کاؤنسل ہے، تو وہ جب پالیسیز بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے یہ ڈاکومنٹ. وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں اوبلائج نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ضرور جاتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں ان اداروں میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ابھی یو این کا ایک ڈاکومنٹ آیا تھا. آپ دیکھیں کہ پینڈیمک کے دوران ہی یو ایس میں بھی ان کی جو مذہبی آزادیوں کی وہ ادارہ ہے, انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہونا شروع ہو چکا ہے. اب بھارت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے. مودی سرکار جو ہے آر ایس ایس کے ساتھ مل کے, آر ایس ایس کی وہی پالیسی ہے جو نازی ہٹلر کی پالیسی تھی. تو اس سے یورپ کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں اور اگلے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یورپین پالیسی جو ہے اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہوں گی. آپ کی خدمات اور قابل تعریف ہے. تو شاہ صاحب, آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کشمیر کمیونٹی جو دنیا میں رہ رہی ہے, پاکستانی گورنمنٹ اور دنیا بھر کے مسلمان, ان سے اب کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں جس سے کشمیر کے مسئلے میں زیادہ حل کرنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو؟ سیالوی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح دنیا نئے دور میں داخل ہو چکی ہے, آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس وقت ہمیں جو نئی ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام کشمیریوں سے, تمام پاکستانیوں سے اور تمام ان ہمدردوں سے جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں, جو ظلم کے خلاف ہیں, جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی کہیں, خود بھی ای میل 2 لائنیں لکھ کے اپنے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, میں یورپ میں کہوں گا کہ یورپ کے اندر بسنے والے تمام کشمیری اور پاکستانی, اگر ہر فیملی 2-3 ای میل جو ہیں وہ ہر ہفتے اپنے ریپریزنٹیٹیو کو لکھتے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا, بہت امپیکٹ ہوگا. کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوئنٹ کی بات کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر ان کو تسلسل کے ساتھ ان کو اگر باور کرایا جائے ریگولر بیسس پہ کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو بھی انفارمیشن چاہیے کشمیر کونسل کے پاس تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے, ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ویب سائٹ جو ہے کشمیر کونسل .eu, اس پہ بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے, رپورٹس پڑی ہوئی ہیں, ریزولوشن پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں سے بھی انفارمیشن لی جا سکتی ہے. لیکن پلیز جتنے بھی آپ کے یہاں یورپ میں بسنے والے تمام اپنے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے ہوں یا نیشنل پارلیمنٹ کے ہوں یا کونسل کے ہوں یا کمیون کے ہوں, جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں, جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, ان تک میسج ضرور پہنچائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, فیک انکاؤنٹر میں مارا جا رہا ہے. ہمارے جو طالب علم ہیں مقبوضہ کشمیر کے انڈیا کے اندر, ان کو یونیورسٹی میں مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ان تک پہنچائی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ پالیسیز جو ہے نا وہ بدلنے میں کوئی دیر لگے گی. ناظرین کرام, انشاءاللہ آپ نے شاہ صاحب کی درد بھری اپیل سنی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تمام کشمیری مسلمان یا پاکستانی مسلمان جو بھی دنیا میں جہاں بستے ہیں اپنے نمائندوں کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. شاہ صاحب, آج کل پاکستان اور انڈیا کی کشمیر کے ساتھ کوئی ٹینشن چل رہی ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید کچھ تھوڑی بہت ہلکی جنگ بھی ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جنگ سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے, ہمارا تو ہمیشہ رہا ہے کہ پیسفل مینز سے, نیگوسیشن سے بیٹھ کے مسئلے کا حل کیا جائے. اور پاکستان بھی ہمیشہ سے 70 سال سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آئیے بیٹھ کے ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں. کیونکہ 70 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا فیل ہو چکے ہیں. کیونکہ بھارت ہر بات پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتا, بات چیت کرتا نہیں ہے. اس لیے جو اس وقت ضرورت ہے, عالمی برادری کی ضرورت ہے کہ وہ بھارت پہ پریشر ڈالے, وہ بٹھائیں. کیونکہ جب تک ایک عالمی برادری اس میں انوالو نہیں ہوگی, گارنٹر نہیں ہوگی, تو مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. اور آپ دیکھ لیں, پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاشکند معاہدہ ہوا, شملہ معاہدہ ہوا, لاہور ایگریمنٹ ہوا, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آج بھی ٹینشن ہے, آج بھی اسی طرح سلسلہ جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی برادری کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ انوالو ہوں اور بٹھائیں, انڈیا کو بھی بٹھائیں, پاکستان کو بھی بٹھائیں اور کشمیریوں کو بھی ساتھ بٹھائیں. کیونکہ اصل فریق جو ہیں ان کی بھی آواز, مظلوموں کی بھی آواز سنی جائے. اس کے بعد اس کا کوئی حل میں نہیں سمجھتا. اگر جرمنی اور فرانس اور یو کے
جو کتنے کئی سالوں تک لڑتے رہے ہیں آپس میں, اور اس کے بعد مسئلہ یورپ کا مسئلہ حل ہوا, یورپین یونین بنی, آج یورپ جو ہے نا امن سے رہ رہا ہے. تو وہاں بھی ساؤتھ ایشیا میں بھی جنگ کے ذریعے کوئی مسئلے کا حل نہیں. اگر آپ دیکھیں بھارت کے سر پہ اور خاص کر مودی سرکار کی سر پہ ایک طاقت کا بھوت سوار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے وہ مسئلے کا حل کر لیں گے, لیکن طاقت سے تباہی ہوگی, پورے خطے کی تباہی ہوگی. اور بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج رکھ کے بھی وہ کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو ختم نہیں کر سکا. 10 لاکھ اور لے آئیں گے, مار لیں گے اور کیا کریں گے, لیکن وہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم نہیں کر سکتے. یہ لکھی پڑی بات ہے کہ جب تک آپ ٹیبل پہ جنگ بھی ہوتی ہے تو جنگ کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو بھارت کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ عقل کے ناخن لے, وہ اس وقت جو طاقت کا نشہ ہے اس سے نکلیں, اور جو اقلیتوں پہ انڈیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی بند ہونا چاہیے. آج عالمی برادری جو ہے نا وہ اویئر ہے کہ بھارت کی سرکار جو ہے یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے, اور وہ کسی بھی مذہب, آپ دیکھیں کرسچنوں کے ساتھ کیا ہوا, بیف کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کو مارا گیا, کرسچنز کو مارا جا رہا ہے, سکھوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا حساب بھارتی حکومت کو دینا پڑے گا, اور ایک دن عالمی عدالت بنے گی اور اس میں جو ان جرائم میں ملوث ہیں ان کو کٹہروں میں آنا پڑے گا, جسٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شاہ صاحب آج کل لداخ میں چائنا اور انڈیا کی سرحد پر کچھ چائنا نے بلکہ لداخ کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ لداخ کی جو صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور دوسرا یہ بتائیں اس سے کوئی کشمیر کو یا پاکستان کو سیاسی یا فوجی لحاظ سے فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جہاں تک لداخ کا تعلق ہے, آپ اگر جو 62 کا معاہدہ ہے پاکستان اور چائنا کا وہ بھی دیکھ لیں, وہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. جس طریقے سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو سیز فائر لائن تھی جس کو لائن آف کنٹرول کہا گیا, وہ لائن آف کنٹرول ہے, اور ادھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ جب تک اس کا تصفیہ نہیں ہوتا بھارت اس میں کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا. بھارت نے پھر انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے جو حیثیت تھی اس کو چینج کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ وہ ڈیموگرافی چینج کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں عالمی برادری کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور چائنا, کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی دیکھیں یہ کشمیر جو ہے اس کے 3 جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے بارڈر لگتے ہیں, پاکستان, انڈیا اور چائنا. اب اگر ایک بھی فریق اس میں سے اس کی حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. چائنا کیسے ایکسیپٹ کرے گا, پاکستان کیسے ایکسیپٹ کرے گا, کشمیری کیسے ایکسیپٹ کریں گے. اس لیے بھارت کو جو ہے یہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ واپس لینے پڑیں گے, ورنہ اس کی جو خالی جنگ کشمیریوں کے ساتھ نہیں رہے گی بلکہ یہ جنگ جو ہے نا وہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے. بہت شکریہ. تو شاہ صاحب جو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری یا مسلمان بس رہے ہیں ان کو آپ اس موقع پر کیا پیغام دیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہماری بین الاقوامی کمیونٹی ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں میرا تو ایک ہی میسج ہے ان اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو کبھی تصور نہ کریں کہ آپ اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے گراؤنڈ پہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں لیکن آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. جتنے بھی کشمیری اور پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہیں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ یو ایس ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, وہ آپ کی حمایت میں کھڑے رہیں گے, اور وہ آپ کے لیے ہر اس کام کو, ہر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جہاں سے انصاف اور جہاں سے مدد مل سکتی ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامیابی انشاءاللہ آپ کی ہوگی. کشمیر آزاد ہو کے رہے گا, بھارت کے ٹکڑے ہوں گے کیونکہ بھارت اس روش پہ چل پڑا ہے جو سوویت یونین کی روش تھی. آج دیکھیں بھارت نے ہر طرف, نیپال کے ساتھ آپ دیکھیں, چائنا کے ساتھ دیکھیں, پاکستان کے ساتھ دیکھیں, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں, ہر ملک کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کر لیے. اس پہ جو میں پہلے کہا ہے کہ مودی سرکار کے سر پہ طاقت کا بھوت سوار ہے اور وہ اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گا. بھارت کے اندر جو انٹلیکچوئل آوازیں ہیں وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں.
جو منورٹیز ہیں وہ ان کے اقدامات کے خلاف بول رہی ہیں، اور عالمی برادری جو ہے ان کی رپورٹس، آپ FIDH کی رپورٹ دیکھیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں، JKCCS کی رپورٹ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ دیکھیں، یہ ساری رپورٹیں دیکھیں، یہ بڑی اہم رپورٹیں جو ہوتی ہیں ان کا اہم رول ہوتا ہے ہسٹری میں. جب بھی ایک وقت آتا ہے کہ ان کی بنیاد پہ ہی آگے جو ہے نا موومنٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے سے نکلے، کشمیریوں پہ ظلم و ستم بند کرے، اور کشمیریوں کا جو ان کا بنیادی حق ہے، حق آزادی جو ہے وہ ان کو دے. جو بھارت کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے ایک دفعہ نہیں، میرا خیال میں کوئی سینکڑوں دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ بھی، کشمیریوں کے ساتھ بھی اور انڈیا کے عوام کے ساتھ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا. لیکن 70 سال ہو گئے ہیں، کشمیری اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں جو جواہر لال نہرو نے کیا تھا، جو یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا. لیکن کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی مل کے رہے گا. انشاءاللہ اور ہم جو بھی کر سکتے ہیں، دیکھیں کشمیر کونسل ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم نے یہاں ایک ڈاکومنٹیشن ہے، ریسرچ سینٹر بنایا ہے. اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سے لے کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اگر کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں. ہمارا سری نگر کے ساتھ، ہمارا جموں کے ساتھ، ہمارا باقی جو علاقے ہیں وہاں سے جو رپورٹس نکلتی ہیں، جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ہمارے پاس سیف ہے. ہم سب چیزیں ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ بھارت کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ظلم کیے ہیں ان کے خلاف عالمی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. انشاءاللہ آزاد کشمیر، انشاءاللہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا. تو ناظرین انشاءاللہ کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ شاہ صاحب. ایسی شخصیتیں ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل مثال ہیں کہ ہم ان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اصولوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ یقیناً ایک دن ہم کشمیر کو جلد آزاد کرا لیں گے. ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو ایو خبریں کا پلیٹ فارم حاضر ہے. اختر سالوی، اینٹورپ، بیلجیم.